رضا کے چاہنے والے زمانے سے اٹھا دیں گے۔ جوش میں رہتا ہے دریا غوث اعظم کا، اترتا ہی نہیں، اترتا ہی نہیں، اترتا ہی نہیں ان کی سخاوت کا کبھی پانی، اترتا ہی نہیں ان کی سخاوت کا کبھی پانی، ہمیشہ جوش میں رہتا ہے دریا غوث اعظم کا، ہمیشہ جوش میں رہتا ہے دریا غوث اعظم کا۔ حضرات اب آپ تیار ہو جائیے، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جو ہے استاد گرامی حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مذکر خان صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی کی بارگاہ میں عزیز ادب پیش کرتا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی بیان سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ لیکن حضرت کا استقبال ان چار مصروں کے ساتھ کرنے کی حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا۔ اب مولا علی کا نام لے رہے ہیں، یہ مولا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے بلکہ رسول پاک کی سنت ہے۔ سرکار نے غدیر خم میں اللہ کے نبی نے مولائے کائنات کے ہاتھوں کو بلند کر کے من کنتو مولا وہذا علی المولا کا نعرہ بلند کیا تھا، یہ سوچ کر کے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دے یا علی۔ سرکار کا نام لے کر مولائے کائنات کے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا تھا، لیکن کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا۔ علماء کرام کی خصوصی توجہ کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، دل میں علی کے پاک نبی کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، دل میں علی کے پاک نبی کا قطرہ قطرہ بولے گا، اور دیوانوں کو موت کے در سے دمکانے کی بھول نہ کرے، بولنے والا تار پہ چڑھ کر مولا مولا بولے گا، بولنے والا تار پہ چڑھ کر مولا مولا بولے گا۔ دیوانوں کو موت کے در سے دھمکانے کی بھول نہ کر، بولنے والا تار پہ چڑھ کر مولا مولا بولے گا۔ لاکھ لگے میلاد پہ فتوے، لاکھ لگے میلاد پہ فتوے، فتووں کی ان بستی میں میری قوم کا بچہ بچہ مولا مولا بولے گا، میری قوم کا بچہ بچہ مولا مولا بولے گا۔ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ماہ ربیع النور شریف کا جھنڈا بنا کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مذکر خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مدحانی رسولنا ناظمی جلسہ، سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وقال الله تعالى ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن
إن حزب الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان بابرکت روح پرور مقدس پروگرام جس میں ہم اور آپ تمامی حضرات شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب اعلیٰ کا بے پناہ احسان عظیم نے گاؤں کے ان تمام جیالوں پر جنہوں نے اس پرفتن دور میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی محبت میں اتنا عظیم الشان بابرکت روح پرور مقدس پروگرام رچایا، بسایا، سجایا اور ایسی شخصیتوں کو بلایا جن کی زیارت کے لیے ہم لوگوں کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں. خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کا وہ عظیم خطیب آج پورے بھارت میں جس کی خطابت کی دھمک محسوس کی جاتی ہے، اور اللہ کی قسم میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، بہت ہی عظیم خطیب کو آپ نے بلایا ہے. الحمدللہ جن کی تقریر سن کر عالم تقریر کرنا سیکھتے، ایسے عظیم خطیب جنہیں دنیا مفکر اسلام ادیب شہیر حضرت علامہ فرقان رضا صاحب قبلہ منظری بریلی شریف تشریف فرمان قیام گاہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ بلبل ہندوستان شاعر اہل سنت جناب شریف صاحب بریلی شریف کو بھی تشریف فرما. الحمدللہ یہ لوگ ان کا بہت مشکل سے ان کی تاریخ ملتی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں گاؤں کے ان تمام جیالوں جنہوں نے اپنے آقا کی محبت میں جشن نور کو رچانے بسانے سجانے میں بڑی محنتیں اور کوششیں کی ہیں. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جن جن بھائیوں نے اس بزم نور کو رچانے بسانے سجانے میں جس بھی طریقے سے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، مولا ان کی محنتوں کے لائق نہیں بلکہ تو اپنی شان کریمی اور شان عطا کے لائق ثواب و جزا عطا فرمائے. مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات. جس وقت لوگ اپنے بستر استراحت پر آرام کرتے ہیں، آپ اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس بزم نور میں حاضر ہیں. مولا تعالی ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے. میرے بعد انشاءاللہ ہندوستان کے اس عظیم خطیب کا خطاب شاعر اہل سنت کی نعت پاک انشاءاللہ سماعت کریں گے. تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن عبدالجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ہزار بار بشوئم دہند مشک و گلاب کنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیز. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازکتر نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد. بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ. مشکلات بے عدد دارین ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں. امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، خلاق کائنات اپنی سب سے عظیم کتاب قرآن میں ارشاد فرماتا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ اور تمہارے مددگار اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا
اور تمہارے مددگار کامل ایمان والے ہیں، یعنی اولیاء کرام۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے اللہ کو اپنا مددگار مان لیا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو اپنا مددگار مان لیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور کامل ایمان والوں کو یعنی اولیاء کو بھی اپنا مددگار مان لیا۔ جنہوں نے اللہ کو مددگار مانا، اس کے رسول کو مانا، اولیاء کرام کو مانا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو بے شک یہی گروہ اللہ کا گروہ ہے، بے شک یہی جماعت اللہ کی جماعت ہے۔ اب آئیے ذرا آپ بڑی توجہ سے پہلے قرآن مقدس کے حوالے سے میں گفتگو کروں۔ اللہ اپنے مقدس ولیوں کو کیا مقام عطا فرماتا ہے، اس کے قرب میں جانے سے اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے، آپ پہلے اس کو قرآن سے سن لو، پھر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ، یاد کرو عمران کی بیوی کو، اللہ کا قرآن ہے، یاد کرو عمران کی بیوی کو۔ یہ کون ہے عمران؟ کون ہے ان کی بیوی؟ اللہ فرماتا ہے ان کو یاد کرو۔ عمران کون ہے؟ عمران توریت کے بہت بڑے عالم، عمران بیت المقدس کے امام، عمران حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یاد کرو عمران کی بیوی کو۔ ان کی بیوی کون ہے؟ ان کی بیوی کا نام ہے حضرت حنہ۔ اللہ فرماتا ہے حنہ کو یاد کرو۔ حنہ کا معاملہ کیا ہے کہ انہیں یاد کیا جائے؟ تو قرآن مقدس کی تفسیر میں ہے حنہ کی عمر پاک 65 برس کی ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک دن ایک پرندہ اپنے بچے کے چونچ میں چارہ ڈال رہا تھا۔ حضرت حنہ نے دیکھا پرندہ اپنے بچے کے منہ میں چارہ ڈال رہا، تو دل میں خواہش بیدار ہو گئی مولا تو مجھے بھی اولاد دے دے۔ 65 برس کی عمر پاک، اے پروردگار تو ہمیں بھی اولاد عطا فرما دے۔ اور یہی نہیں صرف تو ہمیں اور بھیا اور بیٹا یہ سے بیٹھ جاؤ نہ بھاگ جاؤ۔ اے بیٹا تم لوگ تھوڑا سا چپ کے بیٹھے رہو، اگر آپ لوگوں کو بات کرنا بیٹا تو پیچھے چلے جانا، بیٹھ جاؤ، بدماشی مت کرنا نا تمہیں پکڑ کے اسٹیج پہ بیٹھا بس بیٹھے دیجیے۔ قرآن مقدس میں پڑھو تو آپ بڑی توجہ سے سنیں۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ رہی ہیں حضرت حنہ پرندہ اپنے بچے کے منہ میں چارہ ڈال رہا ہے، دل میں خواہش ہوئی ہے کاش مولا مجھے بھی اولاد دے۔ اب آپ لوگ بیٹھ جاؤ بھیا، سب لوگ بیٹھاؤ گے ہی تو بیٹھے گا۔ اب آپ لوگ چپ رہیے، آپ مجھے دیکھیے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ان کو نہ دیکھیے، آپ مجھے دیکھیے۔ اس وقت سب سے سندر میں ہی ہوں اگر دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے قاری لوگ بیٹھے ہیں کہ شروع ہی میں پڑھتے ہیں حروف القی 6 ہیں سورہ محلقہ۔ محلقہ مانے چاند جیسی صورت والے، یہ جان لے اب چاہے کالا کا لوٹا ہو پھر بھی کہا گیا محلقہ، کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور جو قرآن پڑھے سب سے حسین وہی ہوگا۔ میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہوں، سب سے حسین میں ہوں، اس لیے آپ صرف مجھے دیکھیں کسی کو نہ دیکھیں۔ الغرض حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا پرندہ اپنے بچے کے منہ میں چارہ ڈال رہا ہے، خواہش بیدار ہو گئی مولا مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ تو یہ تو تمنا ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کیا؟ وہ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ
عمران کی بیوی کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں نظر مانا، مولا میں تیری بارگاہ میں نظر مانتی ہوں، اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ قرآن مقدس میں یہ نظر انہوں نے مانی، تو بچہ نہیں پیدا ہوا، حضرت مریم پیدا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے۔ جب مریم پیدا ہوئی تو گھر والوں کو بڑی فکر ہو گئی، میں نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں، لڑکی کو کیسے آزاد کروں، عزت آبرو سلامت رہے نہ رہے۔ رب اعلیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مریم کے گھر کے لوگوں، جو رب اعلیٰ لڑکی عطا فرماتا ہے وہی رب اعلیٰ اس کی عزت آبرو کی نگہبانی کرتا ہے۔ تم نے جو نظر مانی ہے اسے پوری کرو۔ تو جب یہ حکم ہو گیا، اس وقت بیت المقدس میں 10 بڑے بڑے راہب عالم تھے۔ وہ عالم توریت کے نسخے لکھا کرتے، توریت جیسے قرآن آسمانی کتاب ایسے ہی توریت بھی آسمانی کتاب۔ توریت کے یہ 10 عالم نسخے لکھا کرتے تھے۔ ان 10 نے چاہا اے کاش مریم مجھے مل جائے، میں مریم کی کفالت کروں۔ ہر عالم کی یہی تمنا، مریم مجھے مل جائے، میں مریم کی کفالت کروں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے بیت المقدس میں رہنے والے عالموں، جن قلموں سے آپ توریت لکھتے ہو اپنا اپنا قلم دریا میں ڈال دو، جس کا قلم ڈوب جائے گا مریم ان کو نہیں ملیں گی، جس کا قلم پانی پر تیرتا رہے گا مریم کی کفالت وہ کرے گا۔ سارے عالموں نے اپنا اپنا قلم دریا میں ڈالا، سارے قلم ڈوب گئے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی پر تیرتا رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے خالو بھی ہوتے ہیں، بڑی توجہ سے سننا، میں قرآن کی بات کروں۔ حضرت مریم کے خالو بھی ہوتے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی مریم۔ بیت المقدس کے محراب زینے کے اوپر بغل میں ایک محراب بنا دیا کہ مریم جھاڑو پوچھا کر کے اسی محراب میں رہیں گی، عبادت کریں گی اللہ۔ حضرت مریم اسی میں عبادت کرتی، جھاڑو پوچھا لگاتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کھانا لاتے لے جاتے، پیغمبر ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ نبی جتنے گزرے ہیں سب مرد گزرے ہیں، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی۔ عورت کتنا ہی کمال کیوں نہ حاصل کر لے، وہ نبیہ نہیں ہو سکتی ہے، ولیہ ہو سکتی ہے۔ تو حضرت مریم ولیہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کھانا لا رہے لے جا رہے ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر میں ہے حضرت زکریا علیہ السلام ہفتے میں 2-3 دن کھانا لاتے تھے۔ بھئی کھانا انسان روز کھاتا ہے، لیکن ہفتے میں 2-3 دن کیوں؟ اس کا جواب قرآن مقدس میں 3 پارے میں اللہ نے دیا۔ فَلَمَّا دَخَلَ زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے، وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، تو ان کے پاس طرح طرح کے پھل پاتے، ایسے ایسے پھل جو پھل کا موسم نہیں ہے دنیا میں کہیں نہیں، وہ پھل حضرت مریم کے پاس موجود ہے۔ حضرت زکریا حیران ہے کہ یہ پھل کہیں نہیں ہے۔ بھائی آج اگر بے موسمی پھل مل جائے تو ہم لوگ تعجب نہیں کرتے، جانتے ہیں کولڈ اسٹور ہے، آ گیا ہوگا کہیں سے، لیکن اس زمانے میں بے موسم کا پھل نہیں ملتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دیکھتے حیران ہوتے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے؟ جب کہیں ہے ہی نہیں تیرے پاس کہاں سے آتے؟ قالت ہی من عند اللہ، وہ کہتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ اب جب دیکھتے حضرت زکریا علیہ السلام اتنا کھانا پانی وہاں موجود ہے، کیا روز کھانا لیتے؟
حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دن کھانا رکھ دیا، حضرت مریم نے لقمہ اٹھانا چاہا، حضرت زکریا اپنے خالو جان کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، مریم نے لقمہ نیچے کر دیا، کہنے لگی خالو جان کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کہا مریم تم کھانا کھاؤ، کوئی خاص بات۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے مریم نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ رونے کی وجہ نہیں بتائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام روتے روتے کہنے لگے مریم پوری جوانی گزر گئی رب اعلیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کرتے، مولا تو نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اے پروردگار ایک عظیم نعمت اولاد ہمیں دے دے۔ پوری جوانی دعا کرتا رہا لیکن ابھی ہماری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور جوانی خدا کی قسم قرآن پڑھو، پوری جوانی دعا کرتے رہے بھی کوئی اولاد نہیں، یہاں تک کہ جب بوڑھے ہو گئے بالکل بوڑھے تو قرآن مقدس سے حفاظ کرام دے کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ مفہوم قرآن، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یاد کرو اس کے بندے زکریا کو جب اس نے اپنے رب اعلیٰ کو چپکے چپکے آواز دینا شروع کیا۔ اب چپکے چپکے دعا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے۔ اور آگے ارشاد فرماتے قرآن آگے کہہ رہا ہے وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، ہڈیاں کمزور ہیں بال سفید ہیں، مولا بیوی بھی بانجھ ہو گئی، پھر بھی رب کا قرآن کہہ رہا ہے نداء خفیہ۔ اب وہ چپکے چپکے دعا مانگتے، ابھی تک جوانی بھر زور زور سے دعا مانگتے، اب جب بوڑھے ہو گئے تو چپکے چپکے دعا۔ کیوں؟ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بوڑھا ہو اٹھے تو اٹھ نہ پائے، چلے تو چل نہ پائے، بڑا ٹائم لگے بیچارے کو چلتے چلے، دیکھے تو یوں کرے، اور وہ آپ کے بغل میں بیٹھ کر کہے اے اللہ مجھے اولاد دے دے، تو آپ کو بوڑھو عمر دیکھو چاہت دے، بہت تعجب کرو گے بڑھو دادا کی عمر دیکھو چاہت کتنی، تو کہیں کوئی ہنسی نہ کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے نداء خفیہ۔ اب وہ چپکے چپکے دعا مانگنے لگے، حضرت مریم کو کھانا دے کر بیٹھ گئے، رونے لگے۔ مریم نے کہا رونے کی وجہ مریم کوئی اولاد نہیں، پوری زندگی اولاد کی دعا کرتا رہا۔ حضرت مریم کو جلال آ گیا، اللہ کی ولیہ کو جلال آیا۔ رب کی ولیہ نے کہا خالو جان مقدس مقامات پر دعا مانگی اور دعا بھی قبول نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہے، آج میری اسی جھوپڑی میں دعا مانگ کر کے دیکھو۔ یہ ولی کا دربار ہے، یہی دعا مانگو۔ اب قرآن اٹھا لو تیسرا پارہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، قرآن کہہ رہا ہنالک، وہیں حضرت زکریا نے دعا مانگی، کیا کہا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے مولا تو مجھے صاف ستھرا ایک بیٹا عطا فرما دے، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ولیہ کے ہاں دعا مانگے، قرآن آگے پڑھ لو، یہ حفاظ کرام بیٹھے پوچھنا، اللہ کی قسم ابھی دعا کے ختم بھی نہیں کرے، ابھی دعا مکمل بھی نہیں کیے، رب کا قرآن کہتا ہے یا زکریا ان اللہ نبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تمہیں یحییٰ پیغمبر کی بشارت دے رہا ہے، تمہیں اولاد یحییٰ پیغمبر کی صورت میں مل رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، مشرق اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کی قسم یہ قرآن ہے،
اسی لیے ہم لوگ سید سالار کے ہاں جاتے ہیں، جو دعا کہیں قبول نہیں ہوگی وہاں ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم غریب نواز کے ہاں جاتے ہیں، اسی لیے ہم وارث پاک کے ہاں جاتے ہیں، اسی لیے ہم علم و حکمت کے سمندر سے ایک قطرہ مانگنے بریلی کے تاجدار کے ہاں جاتے ہیں۔ اور یہ تو قرآن کے مطابق عقیدہ۔ اب یہ لوگ قرآن یا نہیں پڑھتے یا بیچارے نہیں سمجھتے۔ اب قرآن میں موجود ہے، کوئی نہ دیکھے تو ہم کیا کریں؟ بھئی چمگادڑ اگر کہے سورج وہی نہیں ہے تو آپ مان لو، آپ کہیں گے نا بھئییا سورج ہے، تمہاری آنکھ میں روشنی نہیں ہے کہ تو سورج کو دیکھ سکتے۔ ٹھیک قرآن میں ایسے ہی ہے ہمارے اولیاء کی خدا کی قسم عظمت اور شان ایسے ہی ہے، لیکن جو چمگادڑ ہے بیچارے دیکھ ہی نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور تو اچھا میں بڑی جلدی غوث اعظم کی بارگاہ میں آؤں، لیکن تھوڑا میں چاہتا ہوں کچھ قرآن سے آپ دلیل سمجھ لیں کہ اولیاء کو اللہ نے طاقت کتنی بخشی ہے۔ یہ قرآن میں ہے یا ہمارے مولانا ایسے ہی بیان کرتے ہیں؟ بڑی توجہ سے تھوڑی دیر آتے ہیں، تقریر تو انشاءاللہ بھی آپ سنیں گے علامہ مفتی فرقان سے۔ کچھ ہم دلائل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی بادشاہت ساری دنیا پر، 2 غیر مسلم 2 مسلمان۔ مسلمانوں میں ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت انسانوں پر، جناتوں پر، ہواؤں پر، دریا کی مچھلیوں پر، ان تمام چیزوں پر ان کی بادشاہت۔ ہدہد غائب ہو گیا اور جب آیا تو پیغمبر سلیمان نے فرمایا کہاں تھا تو؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، حفاظ کرام بیٹھے۔ تو ہدہد نے جو کہا وہ قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء۔ سبحان اللہ۔ اے پیغمبر سلیمان، میں نے ایک عورت کو پایا جو بہت بڑی سلطنت چلا رہی ہے اور اسے ہر چیز عطا کر دی گئی ہے۔ جب ہدہد نے یہ کہا تو سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کے پاس خط لکھا۔ وہ عورت کون ہے؟ وہ عورت ہے ملکہ سبا۔ یہ ملکہ سبا کون ہے؟ ایک پری کی لڑکی ہے، بے شک پری ذاتی ہے۔ جب پتا چلا تو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے پوچھا وہ کیسی ہے؟ تو جناتوں نے کہا بڑی کالی کلوٹی ہے اور اس کے پیر میں بڑے بڑے بال ہیں۔ یہ جھوٹ کیوں بولے؟ جانتے تھے جنات کی ہم تو ان کی غلامی میں ہیں اور یہ پری کی لڑکی ہے، ہمارے بارے میں زیادہ جانتی ہے۔ اگر میں نے بتا دیا بہت حسن و جمال میں بے مثال ہے تو کہیں سلیمان اس سے نکاح کرنا کر لیں اور ہمارا راز اور بتا دے گی یہ عورت، پھر ہم اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جائیں گے۔ تو جناتوں نے کہا بڑی کالی کلوٹی ہے۔ پیغمبر سلیمان نے اس پری کی لڑکی کو ملکہ سبا کو خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ خط کا میٹر کیا تھا؟ خط کا مواد کیا تھا؟ وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ میں وہ خط پڑھ رہا ہوں، آپ بڑی توجہ سے سنیں۔ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین۔ سبحان اللہ۔ بے شک سلیمان کی طرف سے، بے شک اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین۔ سبحان اللہ۔ تم مجھ پر برتری ظاہر نہ کرو، فرما برداری کے ساتھ میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا۔ جب ملکہ کو خط ملا اس وقت ملکہ کے پاس کتنی فوج تھی؟ 48 لاکھ فوج تھی۔ ملکہ سبا کے پاس 48 لاکھ فوج اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اس وقت کل 12 لاکھ فوج۔ ان کے پاس 12 لاکھ، اس کے پاس 48 لاکھ۔ جب خط فوجیوں میں پڑھا گیا، مشورہ لیا فوجیوں کیا کروں؟ تو فوجیوں نے کیا جواب دیا قرآن میں؟ وَنَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ۔ سبحان اللہ۔ اے پیغمبر، اے ملکہ، ہم بہت طاقتور ہیں، سلیمان اور اس کی فوج کو ہم بہا لے جائیں گے۔
تو ملکہ نے کہا نہیں، ملک کی سطح پر جب جنگیں ہوتی ہیں، آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں، عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں، وَجَعَلَ عِزَّةَ أَهْلِهَا ذِلًّا، سبحان اللہ، عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں، آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں، کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، میں چل کے سلیمان سے ملوں گی۔ ملکہ چلی ملک سبا سے یمن، آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، 900 میل کا فاصلہ تھا۔ ملک شام میں ہے سلیمان علیہ السلام، ملک سبا سے ملکہ چلی، دونوں کے بیچ میں فاصلہ 900 میل۔ 900 میل کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے، 900 میل کا فاصلہ ہے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام بیٹھے، جنات بیٹھے ہیں، انسان بیٹھے ہیں، شیطان بیٹھے ہیں، سامنے شیشہ لگا ہے، نیچے پانی ہے، ایسا شیشہ کہ کوئی نہیں تصور کرے گا شیشہ ہے، شاید پانی میں گھس کے مجھے آنا پڑے گا۔ وہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا شیشہ بچھوایا تھا، پانی کیوں؟ کہ ملکہ جب آئے گی تو جنات نے بتایا بڑے بڑے بال ہیں، تو وہ اٹھائے گی اپنا کپڑا تو ہم دیکھ لیں گے کہ پٹلیوں میں بڑے بڑے بال ہیں۔ تو وہ جیسے ہی آئی سمجھ گئی کہ یہ مجھے مارنے کی پلانی ہے، اب تو مجھے پانی میں گھسنا ہے، پتہ نہیں ڈوب مروں کیا ہو۔ تو وہ جیسے ہی قدم بڑھائی تو اس نے کپڑے کو اوپر اٹھایا، تو اوپر اٹھایا تو واقعی بال بڑے بڑے تھے۔ پہلی ذات سلیمان علیہ السلام کی ہے جو لکوڈ بنائے تھے کہ بال لگا لو تو بال ختم ہو جائیں، پہلی ذات دنیا میں سلیمان علیہ السلام۔ الغرض ملکہ وہاں سے جب چلنے والی تھی، ادھر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسان ہے، جنات ہے، شیطان ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کیا کہا، میں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ سبحان اللہ، اے میرے درباریوں، تم میں کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں لے آئے؟ سبحان اللہ، تمہیں ہے کوئی؟ قال عفریت من الجن، تو ایک سرکش جن نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اے پیغمبر سلیمان، میں وہ تخت آپ کی مجلس پر خاص ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ آپ کی مجلس کب لگتی؟ جب سورج تھوڑا اوپر آ جاتا مجلس لگ جاتی، اور ظہر کی نماز سے پہلے مجلس ختم۔ جنات نے پوری طاقت بتا دیا، آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی، میں وہ تخت لے آؤں گا۔ سبحان اللہ، ایک بات اس نے اور کہی، وَإِنِّي لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، سبحان اللہ، سبحان، میں بہت طاقتور ہوں۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ وہ تخت اتنا بڑا نہیں تھا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 20 گز موٹا تھا۔ سبحان اللہ، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 20 گز، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا لقوی، میں طاقتور ہوں، مطلب اے پیغمبر میں وہ لانے کی چھمتا رکھتا ہوں۔ اور ایک بات اس نے کہی، امین، میں امانت دار ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ یہ لکڑی کا تخت نہیں کیا، ہیرے جواہرات سب جڑے، پورے تخت پر ہیرے جواہرات۔ تو اس نے کہا پیغمبر سلیمان، میں چراؤں گا نہیں، امانت کے ساتھ لے آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امانت دار ہوں، میں چراؤں گا نہیں اس میں سے۔ پیغمبر سلیمان نے فرمایا مجلس برخاست ہونے سے پہلے نہیں، مجھے بہت پہلے چاہیے۔ اب قرآن اٹھا لو اللہ کی قسم، قال الذی عنده علم من الکتاب، سبحان اللہ، اس شخص نے کہا جس کو اللہ نے کتاب میں سے کچھ علم عطا فرمایا، پوری کتاب کا علم نہیں، کتاب میں سے کچھ علم جس کو عطا فرمایا، وہ شخص بولا۔ اور کون ہے یہ؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے آقا کی امت کے ولی نہیں، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی۔ اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے، سارے نبیوں میں سب سے افضل ہم
ہمارے نبی بے شک سبحان اللہ ساری امت میں سب سے افضل میرے نبی کی امت سبحان اور اللہ سارے اولیاء میں ہمارے رسول کی امت کے اولیاء بھی سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ بھائی جب نبی کی امت افضل ہے تو اولیاء افضل نہیں ہے۔ بے شک سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی بولے کیا بولے انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ بے شک اے پیغمبر سلیمان میں وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے۔ کوئی ہوتا آج کے اگر حدیث ہوتی تو کوئی کہہ دیتے چڑھوے کی تو حدیث ضعیف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے۔ پلک جھپکنے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں؟ یہاں کہیں گے مولانا گھنٹہ یہ کرتے رہیے، پلک جھپکنے میں کتنا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بھاری تخت 900 میل کی دوری پر سلیمان علیہ السلام کے امت کا ولی کہہ رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ سبحان اللہ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر اللہ چاہتا تو ولی پہلے بول دیتے اور جنات بعد میں بولتا، اور اگر جنات بعد میں تب بولتا کیا؟ بھئی وہ اتنا جلدی لائیں گے، میں اتنا جلدی تو لا ہی نہیں پاؤں گا تو بول بھی نہیں کرتا۔ تو کوئی سوچ سکتا تھا ہو سکتا ہے جنت اور پہلے لے آؤ، کوئی سوچ سکتا۔ اس لیے اللہ نے پہلے ولی کو نہیں بلوایا، پہلے جنات کو بلوایا، اس نے اپنی پوری طاقت بتا دی، پھر اللہ کے ولی بولے مشیت رب یہ ہے اے دنیا والو تم یہ جان لو جہاں جناتوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہیں سے میرے ولی کی طاقت شروع ہوتی ہے، یہ جان لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مولانا مزکی حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو دلیل دعویٰ ہے، کیا ولی نے ایسا ہی کیا؟ حفاظ کرام بیٹھے ہیں، حافظ قرآن بیٹھے، آگے قرآن پڑھو فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، سبحان اللہ پھر جب انہوں نے دیکھا وہ تخت سامنے موجود، قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، بے شک سبحان اللہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ سبحان اللہ یہ کیوں کہا میرے رب کا فضل ہے؟ کوئی غرور نہ جائے، گھمنڈ نہ جائے۔ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی میں یہ طاقت، سلیمان میں طاقت کیا ہوگی؟ کہیں گھمنڈ نہ جائے، فوراً کہہ دیا ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ۔ رب کا فضل۔ اب ایک بات بڑی توجہ سے سن لو پھر میں غوث اعظم کی طرف آؤں۔ آج اگر ہمارے حضرت تشریف فرما، یہ حضرت لوگ کہتے ہیں، ہمارے صدر محترم کہتے ہیں مدرسے کہ مولانا ذرا میرے گھر سے یہ سامان لیا ہو، تو میں پوچھوں گا حضرت وہ سامان کتنا بھاری ہے؟ 1-2 کنٹل تو نہیں، میں رکھوں سر پہ بیٹھ جاؤں نیچے، لا پاؤں کہ نہ لا پاؤں؟ پھر پورا ایڈریس پوچھوں گا حضرت وہ سامان ہے کہاں، ٹانڑ پہ ہے، برآمدے میں ہے، کون سے کمرے، پورا ایڈریس لوں گا میں۔ لیکن اللہ کی قسم پورا قرآن پڑھ ڈالو، سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی نے یہ نہیں پوچھا وہ تخت کتنی دوری پر ہے، وہ تخت کتنا بھاری ہے، میں لانے کی چھمتا مجھ میں ہے کہ نہیں ہے، کہاں ہے، کس ملک میں ہے، کچھ نہیں پوچھا۔ قرآن اشارہ دے رہا ہے گویا 900 میل کی دوری پر پیغمبر سلیمان کی امت کا ولی دیکھ رہا ہے اور مدد کر رہا ہے۔ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی 900 میل کی دوری پر وہ دیکھ سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، تو اگر رسول اللہ کی امت کا ولی اور امت کا ولی ہی نہیں ولیوں کا تاجدار غوث اعظم اگر بغداد میں رہ کر ہم غلاموں کی مدد کر دیں تو کون سی شرک و بدعت کی بات ہے، کون سی ناجائز اور حرام کی بات؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آئیے آپ کے تاریخ کے چہرے سے نقاب ہٹاؤں، بڑی توجہ سے یہ تاریخ سننا۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد
یہ تو ہمارے رسول کے امت کے ولی، سبحان اللہ، یہ تو رسول اللہ کے نور نظر بھی ہے۔ بے شک، اللہ کی قسم یہ جیلان کہاں پڑتا ہے؟ جیلان یہ اس وقت ایران میں تھا، اور ایران میں فارسی زبان، اور عراق یہ عرب میں شمار ہوتا ہے، اس کو عرب کہتے ہیں اور ایران کو عجم کہتے ہیں۔ عجمی کے معنی گونگا، عربی بولی ان کی نہیں تھی، فارسی تھی۔ غوث اعظم عراق کے اندر ایک مسجد میں بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو، رب اعلیٰ تیرا حکم ہے میں لوگوں کو ہدایت دوں، اے پروردگار یہ ہماری بولی نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہماری عربی بولی نہیں ہے، ہماری بولی تو فارسی، میں کیسے انہیں سمجھاؤں؟ اللہ کی قسم اس فکر میں مسجد میں سو گئے، رسول اللہ تشریف لے آئے، سبحان اللہ، میرے لگتے جگر کیا بات ہے، عبدالقادر بڑے غمگین ہو، یا رسول اللہ یہ عربی ہے ہم عجمی ہیں، ہماری بولی نہیں سمجھتے، ہم ان کی بولی میں تقریر کیسے کریں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے لگتے جگر زبان کھولو، 7 مرتبہ رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد جیسے اب میرے آقا گئے حضرت علی آ گئے، لگتے جگر زبان کھولو، 6 مرتبہ انہوں نے بھی اپنا لعاب دہن ڈالا، سبحان اللہ، مولا کائنات۔ تو غوث اعظم عرض کرتے حضور میرے آقا نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 ہی مرتبہ کیوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ نبی ہے، میں ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہاں سبحان اللہ، بہت خوب، حق ہے، غوث سبحان اللہ، اعظم کیا ہوئے؟ اللہ کی قسم پھر تو جو تقریر شروع ہوئی 70 ہزار کا مجمع، سبحان اللہ، تقریر ایسی ہوتی کہ لوگ بھی ہوش ہو جاتے، کئی لاشیں مجمع سے نکالی جاتی۔ سبحان اللہ، وہ غوث اعظم تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر عیسائی نے کہا تھا ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ واقعہ نہیں بیان کروں گا، بڑا لمبا۔ آپ کردستان کے علاقے میں گئے، کس قبر سے میں مردہ زندہ کروں؟ تو وہ علاقہ کردستان کا تھا۔ جب غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا، ہزاروں کردوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہی کردوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نے بھی کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلطان صلاح الدین ایوبی وہ بھی کرد تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیا ان کے باپ نے، کچھ دن بعد سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے۔ بڑی پیاری تاریخ ہے، اللہ کی قسم سنتے رہنا۔ بچے کو لے کر آ گئے، اے شہنشاہ بغداد، یہ میرا لخت جگر ہے، نور نظر ہے۔ او چائے والے، پورا ملک چائے والے نے تباہ کر دیا، تم جلسہ تباہ کرنے آئے ہو، بھاگ جاؤ بھیا، بھاگ جاؤ، فوراً چلو، آپ فوراً روک دو بیٹا، اور گلاس واپس کر دو۔ اللہ کے واسطے آپ میری طرف توجہ رکھو، انشاءاللہ چائے سے زیادہ آپ کو چاشنی ملے گی۔ سبحان اللہ، چائے کی چسکی تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ یہ قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کی مٹھاس آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ سبحان اللہ، لہذا میرے بھائی غوث اعظم کے مستانوں، تھوڑی دیر کے لیے چائے بھی نہ پی لو۔ ابھی آپ جس بز میں آئے ہو، غوث اعظم کا جام پی لو، رسول اللہ کا جام پی لو، قرآن مقدس کا جام پی لو، تھوڑی دیر بیٹھے ہو، آپ چائے ادھر واپس لے جاؤ، اللہ رحم، بس تھوڑی دیر۔ آپ کو برا نہ لگے کہ مولانا نے ایک چائے میری مار دی، انشاءاللہ کمیٹی چائے ضرور آپ کو پلائے گی، تھوڑی دیر صبر کرو، ہو سکتا ہے جو چاشنی پیش کی جائے حدیث و قرآن کی، اس چائے سے کہیں زیادہ خدا کی قسم مٹھاس محسوس کریں۔ سبحان اللہ، سبحان شرط یہ ہے کہ آپ چائے کی طرف توجہ چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کے احکام کی طرف توجہ کریں، آپ مبلغوں کی طرف اسٹیج کی طرف توجہ کریں، تھوڑی دیر۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو لے کر گود میں آ گئے، اے بغداد کے آقا، اے بغداد والے دادا، یہ میرا لخت جگر ہے، اس کے لیے دعا فرما دو اسلام کا عظیم غازی بن کر چمکے، اس کے لیے دعا فرما دو اسلام کا عظیم مرد مجاہد بن کر چمکے۔ غوث اعظم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سر پہ ہاتھ رکھا، رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا اسے اسلام کا غازی بنا دے، سبحان اللہ، اسلام کا عظیم مرد مجاہد بنا دے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کی دعا قبول ہوئی۔ پھر حضرت یہ عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی جب اپنی فوج کو لے کر چلے بیت المقدس کی طرف، سبحان اللہ، اس فوج میں کون ہے؟ غوث اعظم کے مدرسے کے 3000 طلبہ ہیں، سبحان اللہ،
یہ اللہ کی قسم اس فوج میں ایسے ویسے لوگ نہیں تھے، غوث اعظم کے مستانے تھے۔ اس فوج کے جو ایڈوائزر ہیں حضور غوث اعظم کے خلیفہ اور مرید ہیں۔ سبحان اللہ۔ فوج کے ایڈوائزر، یہ فوج چل رہی ہے بیت المقدس کی طرف، ساری دنیا کی عیسائیت کی طاقت لگ گئی، اسلامی فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کے قدم کو سیلاب کی طرح روکنے میں کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ جتنے عیسائی فوج آگے بڑھ رہی ہے، عیسائیوں کی آہ و فغاں کی آواز آ رہی ہے، ان کی لاشیں میدان میں بکھر رہی ہیں، خون کے فوارے اڑ رہے ہیں، ہر چہار جانب چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، لاشیں دھڑا دھڑ گر رہی ہیں، فضائیں خشکباک فضاؤں میں فضائیں خون آلود ہو گئی، سبحان اللہ۔ ہر طرف ماتم چھا رہا ہے، فوج جدھر رک کرتی ہے صفایا کر رہی ہے۔ تب پادریوں نے دیکھا کہ ٹھہرو، عیسائی فوجوں ٹھہر جاؤ۔ عیسائیوں نے تلوار نیچے کر لی، کیا بات ہے؟ پادری نے کہا سنو، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کی تلوار کو پیچھے نہیں کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کی تلوار کو کاٹ نہیں سکتا۔ فوجیوں نے کہا تو کیا بیت المقدس انہیں ہم دے دیں؟ کہا میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ پھر کیا مقصد ہے؟ کہا مصلحت سے کام لو، تدبیر سے کام لو، طاقت سے تم فیل ہو جاؤ گے، دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ پھر تدبیر، کون سی تدبیر؟ پادری کھڑا ہو گیا، ساری عیسائی فوج کھڑی، کہنے لگا سنو اے فوجیو، بکھر جاؤ اپنی قوم میں، تلاش کرو ایسی لڑکیوں کو جو لڑکیاں حسن میں لاجواب ہوں، تلاش کرو ایسی لڑکیوں کو جن لڑکیوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان ان کی گلیوں کی کھاد چھانتے ہو، ایسی پیکرے حسن نوجوان لڑکیاں لاؤ۔ عیسائی فوج بکھر گئی، جتنی لڑکیاں حسن میں بے مثال تھی عیسائیوں کی، سب کو لا کے پادری کے سامنے کھڑا کر دی۔ ایک لمبی تفصیل ہے مختصراً، میں جو گوشہ تاریخ کا بیان کر رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے سننا۔ سامنے کھڑی ہو گئی، پادری زہریلی ہنسی ہنسا اور کہنے لگا اے فوجیو، دنیا کے کسی قوم کا نوجوان ان مسلم ان لڑکیوں کی حسن کو پار نہیں کر سکتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان کی نگاہ ان پر پڑے گی تو اپنا مقصد بھول جائیں گے۔ لڑکیوں کو قریب کیا، اے میری قوم کی بیٹیوں سنو، یہ نبی کے دیوانے ہیں، یہ رسول اللہ کے مستانے ہیں، یہ غوث اعظم کے دیوانے ہیں، ان کے قدم بیت المقدس کی طرف بڑھے ہیں، حسن کا ایسا جال بچھا دو کہ یہ نوجوان اپنا مقصد بھول جائیں۔ لڑکیوں نے زہریلی ہنسی ہنس کر کہا سنو، کتنے تقوی والے کا تقوی ٹوٹ جاتا ہے مجھے دیکھتے ہیں، آپ فکر مت کیجیے، یہ نوجوان اپنا مقصد بھول گئے، سمجھ لو صرف میرے حسن میں کھو گئے۔ پادریوں نے کہا میری قوم کی بیٹیوں یہی ہمیں یقین ہے تم سے۔ الغرض لڑکیوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی، سمجھا کر مسلم نوجوانوں کے قریب بھیجا گیا۔ جب یہ لڑکیاں مسلم نوجوان فوجیوں کے قریب پہنچی، طواف کرنے لگی، اللہ کی قسم تاریخ اسلام بتا رہی ہے جو نگاہ پڑ گئی وہی پڑی، کسی مسلم نوجوان نے نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی نگاہ معاف ہے، اگر آپ چل رہے ہیں یا کہیں نگاہ کیے، نگاہ کسی عورت پر پڑ گئی، وہ نگاہ معاف ہے، اور لیکن گھور گھور کر دیکھنا، دوبارہ نگاہ کرنا سخت حرام ہے۔ اب ذرا مسئلہ سن لو، تاریخ ذرا غور سے سننا۔ مسلم نوجوانوں کی ارد گرد طواف کر رہی ہے، مسلم نوجوانوں کو شک ہو گیا، انفارمیشن دیا اسلامی لشکر کے کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی، عیسائی لڑکیاں حسن میں لاجواب، وہ لڑکیاں مسلم نوجوان کا چکر لگا رہی ہیں، تمام طرح کے انٹیلیجنس لگا دی، تمام طرح کی سی بی آئی لگا دی، ساری رپورٹ پہنچ گئی، یہ عیسائی لڑکیاں مسلم نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے لائی گئی۔ آرڈر ہو گئے لڑکیاں جہاں ملے گرفتار کر لو، 5 لڑکیاں گرفتار کر کے لائی گئی، آرڈر ہو گیا انہیں زنجیروں میں جکڑ دو، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ لڑکیوں کی دل کی دھڑکن بڑی تیز ہو گئی، کیونکہ آج تک
تک ان کو یہی بات پڑھایا گیا. دنیا میں معاذ اللہ سب سے عیاش قوم مسلم ہے. معاذ اللہ دنیا میں سب سے بھیڑیا قوم مسلم ہے. یہ مسلم قوم جب عورت کو دیکھتی ہے تو بھیڑیا بن کر ان کی عزت آبرو کو نوچ کھاتی ہے. یہ ان کے دل میں یہ بات بسا دی گئی تھی. لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بڑی تیز ہو گئی, ان بھیڑیوں کے انڈر میں آ گئی. رات کی تاریکی آئے گی, یہ بھیڑیے ہماری عزت آبرو کو نوچ کھائیں گے. جب رات کی تاریکی آ گئی, عشاء کی نماز کے بعد 2 رسول اللہ کے غلام کھڑے تھے, 2 غوث اعظم کے مستانے کھڑے تھے, 2 فوجی کھڑے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا, اے اسلامی لشکر کے فوجیوں, تم دونوں کی ڈیوٹی ہے ان عیسائی لڑکیوں کی عزت آبرو کی نگہبانی کرو گے, ان کی رکھوالی کرو گے. جب لڑکیوں نے دیکھا یہ 2 ہٹھے کٹھے نوجوان لائے گئے ہیں, لڑکیوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا, یہ 2 بھیجے گئے ہیں, یہ 2 ہماری عزت آبرو کو نوچ دیں گے. پھر یہ چلے جائیں گے, 5-10 آئیں گے, پھر وہ چلے جائیں گے, 150 آئیں گے. پوری رات یہ بھیڑیے ہماری عزت آبرو کو نوچ کھائیں گے. لیکن حضرات تاریخ اسلام اٹھاؤ, یہ کون سلطان صلاح الدین ایوبی ہے, یہ غوث اعظم کی دعا ہے. یہ فوج کون ہے؟ غوث اعظم کے دیوانوں کی فوج ہے. اس فوج میں غوث اعظم کے مستانے ہی ہیں. اس فوج کا ایڈوائزر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے, غوث اعظم کے خلیفہ ہیں, اس فوج کے ایڈوائزر ہیں. حضرات یہ معمولی فوج نہیں ہے. اب رات کی تاریکی آ گئی. عشاء کی نماز کے بعد ایک نوجوان داہنی طرف, ایک نوجوان بائیں طرف, تیر و تلوار سے لیس ہے. لڑکیاں پیٹھ میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں, لیکن نوجوان داہنے چل رہے ہیں, ایک نوجوان بائیں چل رہے ہیں. لیکن اللہ کی قسم تاریخ بتاتی ہے, داہنی طرف جو نوجوان چل رہے تھے ان کی نگاہ لڑکیوں کی طرف نہیں, داہنی طرف تھی. بائیں طرف جو نوجوان چل رہے تھے ان کی نگاہ بائیں طرف تھی. چلنے کا انداز کیا تھا؟ لب پر اللہ کی حمد ہے, زبان پر خدائے پاک کی ثنا ہے, لب پر خدائے پاک کی کبریائی ہے. اور کبھی کبھی تصورات میں مدینہ پہنچ جاتے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. رات کا 1 پہر گزر گیا, رات کا 2 پہر گزر گیا. جب رات کا 3را پہر آیا, لڑکیوں نے کہا اٹینشن ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ, ہر جو مجرم جرم اسی وقت کرتا ہے, یہ آخری پہر ہے, یہ ظالم ضرور ہم پر اٹیک کریں گے. ہر لڑکی قدموں کی آہٹ کو سن رہی ہے, ہر لڑکی یہی تصور کر رہی ہے کہ شاید پہلے مجھ پر اٹیک ہو. یہ یہی انتظار کر رہی تھی کہ اللہ کے منادی نے ندا دے دیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. فجر کی اذان ہو گئی, نوجوان ڈیوٹی سے ہٹ گئے, نماز ادا کی. لڑکیوں نے لمبی سانس لی, آج بچ گئے. پھر 2سری رات اسی طرح گزر گئی, پھر 2سری رات گزر گئی. لڑکیوں نے کہا آج بھی ہم بچ گئے. تب ایک لڑکی بڑے غصے میں کہنے لگی, سنو, یہ بھیڑیے زیادہ تھکے تھے اس لیے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. آنے والی رات 3ری رات ہے, آج یہ ظالم ہماری عزت آبرو کو نوچ کھائیں گے. گالی دے کر, گندی گندی بھدی باتیں کہہ کر اس نے جب یہ بات پیش کری تو ایک عیسائی لڑکی آنکھوں میں آنسو لے کر آگے بڑھی اور کہنے لگی, او میری سہیلیوں, سچ یہ ہے جن نوجوانوں کو تم غلط کہہ رہی ہو, صحیح بات یہ ہے 2 رات گزر چکی ہے, کسی مسلم نوجوان نے ایک نگاہ اٹھا کر ہمارے حسن کو نہیں دیکھا ہے. لڑکیوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, یہ حسن تو لاجواب ہے. اس حسن کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہماری قوم کے نوجوان ہماری گلیوں کی کھاد چھانتے. آج یہ حسن ان کا قیدی, رات کی تاریکی سناٹے کا عالم ہو کا عالم. حسن میں ہم لاجواب, یہ ہے نوجوان. ایسے ماحول میں ہمارا حسن نہ دیکھیں, دنیا کا کوئی نوجوان ایسا نہیں کر سکتا. لڑکیاں جھگڑ گئی. ایک لڑکی نے کہا آپس میں جھگڑو نہیں, آنے والی رات یہ 3ری رات ہے, ہم بھی ان کی نگاہوں کی پاکیزگی دیکھیں گے, ہم بھی ان کی نگاہوں کا تقدس دیکھیں گے. لڑکیوں نے کہا ٹھیک ہے, آج 3ری رات ہے, ہم لوگ بھی ان کی پاکیزگی, ان کی نگاہوں کی دیکھ لیں, ہم لوگ بھی ان کی جوانی کا تقدس دیکھ لیں. آج 3ری رات, اللہ کی قسم دونوں نوجوان عشاء کے بعد ڈیوٹی پہ جب لگے, آج سر شام سے ان کی آنکھیں رو رہی ہیں, پلکیں بھیگی ہے. رب اعلیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے, مولا ہم سے وہی کام لینا جس میں تیرے محبوب پاک کی رضا ہو. سبحان اللہ. ہمیں گناہ سے ہمیں محفوظ فرمانا. رب اعلیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں, اللہ کی حمد کر رہے ہیں, اس کی ثنا کر رہے ہیں. اور کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں
تصورات میں پہنچ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ رات کا ایک پہر گزر گیا، دو پہر گزر گئے، جب تیسرا پہر آیا لڑکیوں نے اشارہ کیا، واقعی دو پہر گزر گئے ہیں، پوری رات ہم مسلم نوجوانوں کی نگاہوں کا پیچھا کرتے رہے، پوری رات کسی مسلم نوجوان نے ایک نگاہ اٹھا کر ہمیں نہیں دیکھا، پوری رات کہیں نہ گزر جائے، الحمدللہ پوری رات گزر گئی، اللہ کے منادی نے ندا دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نوجوان ڈیوٹی سے ہٹ گئے، نماز فجر ادا کی، جیسے ہی چلے لڑکیوں نے کہا ٹھہرو، دونوں رسول اللہ کے مستانے غوث اعظم کے دیوانے کھڑے ہو گئے، نگاہیں نیچی کر رہی، کیا بات ہے؟ لڑکیاں بولی ہم کو تمہارے کمانڈر سے ملنا ہے، ہم کو تمہارے سب سالار سے ملنا ہے، ہمیں قیدی بنا کر وہاں لے چلو یا اپنے کمانڈر کو میرے پاس لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک فوجی نے جا کر کہا اسلامی لشکر کے کمانڈر، جو لڑکیاں عیسائیوں کی گرفتار ہیں آپ کو یاد کر رہی ہیں، آپ چل کے ملاقات کریں گے یا انہیں قیدی بنا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کریں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی دل کی دھڑکن تیز ہو، کہیں ہمارے نوجوانوں سے کوئی خطا تو نہیں ہو گیا، کہیں ہمارے نوجوانوں کے قدم تو نہیں بہک گئے، ہمارے نوجوانوں کی نگاہیں تو کہیں نہیں بہک گئی۔ دوڑے دوڑے جلدی سے آئے، ارشاد فرماتے لڑکیوں کچھ کہنا ہے؟ لڑکیوں نے سر ہلایا، ہاں۔ یہ دونوں فوجی ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کہیں ہم پر کوئی الزام نہ لگا دے، ہمارے کیریکٹر کو داغدار نہ کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اے لڑکیوں کہو تمہیں کیا کہنا ہے؟ پانچوں لڑکیوں نے کہا اے اسلامی لشکر کے کمانڈر، یہ لوہے کی زنجیر توڑ دو، اسلام کی زنجیر پہنا دو، اور یہ جس مذہب پر چلنے والے نوجوانوں کا یہ کردار ہو وہ مذہب کتنا پاکیزہ ہوگا، ہمیں بھی اسی مذہب میں داخل کر لو۔ پانچوں لڑکیوں نے پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ غوث اعظم کی دعا کا اثر ہے، یہ غوث اعظم کے دیوانوں کی فوج ہے۔ اللہ کی قسم یہ لڑکیاں مشرف با اسلام ہو کر ساری انفارمیشن اسلامی لشکر کے کمانڈر کو دے رہی، اور عیسائی سمجھ رہے ہماری لڑکیاں اسلامی فوج بیت المقدس کی طرف پڑھتی رہے، اور الغرض سلطان صلاح الدین ایوبی اور غوث اعظم کی یہ دعا ان کی برکت سے الحمدللہ فاتح بیت المقدس بن کر چمکی۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ غوث اعظم ان کی شان، اور پھر آ جاؤ بریلی، تو بریلی کا جو عظیم تاجدار جسے دنیا سرکار مفتی اعظم ہند کہتی ہے، سبحان اللہ۔ بریلی کے تاجدار کا نور نظر مفتی اعظم ہند میں ایک دیہاتی آ گئے، حضرت ہمیں مرید کر لو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھایا، سب کچھ پڑھایا، سب کچھ کہا، پھر اخیر میں پیر کہتا ہے کہو میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے سارے گناہوں سے توبہ کیا۔ کہو اے اللہ میں اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہو میں کبھی چوری نہیں کروں گا، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، تمام چیزوں کا معاہدہ لیتا ہوں۔ اور اس جب سب کہلوا لیا، کہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیے۔ کون ہے پیر؟ نائب غوث الورا، بریلی کے تاجدار کا لخت جگر جسے دنیا سرکار مفتی اعظم کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مرید کر رہے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، دیہات کا رہنے والا، اللہ کی قسم اگر وعدہ کر لیتا ہے تو جان دے دو۔ آج کل دیہاتی نہیں، ایک وقت تھا کہ اگر کہہ دیا جاؤ ایک بیگہ جوت لو تو جوت لیا، اور آج کوئی 5 روپیہ دے دے باپ تو دوبارہ لڑکوا جاتی چھین لیا، تمہیں کہاں دیا؟ مجھے دیا۔ لیکن ایک دور تھا کہ زبان کے وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ دیہات کا رہنے والا کہہ رہا حضور، ہاتھ پکڑے، حضور میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کبھی چوری نہیں کروں گا، سارا وعدہ لے لیا۔ پھر سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کہنا ہے تب ایسے دیکھ کہہ رہا حضرت اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ سے وعدہ کر لیا تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اپنا ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں دیا، کہاں غوث اعظم کے ہاتھ میں؟ حضرت نے فرمایا مرید کرنے کا طریقہ یہی ہے، کہ حضور طریقہ کچھ بھی ہو
جب میں نے آپ سے کہہ دیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضرت فرما رہے یار یہی طریقہ ہے، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ حضور میں یہ نہیں کہوں، اب آپ سے جب وعدہ کر لیا تو کر لیا، نہیں کہا بزد ہو گئے۔ بار بار سرکار مفتی اعظم فرماتے رہے کہو یہی طریقہ ہے، طریقہ کچھ بھی ہو، آپ سے کہہ دیا جھوٹ نہیں بولوں گا تو نہیں بولوں گا، نہیں کہا۔ جب بہت حیران ہو گئے سرکار مفتی اعظم، اللہ کی قسم جلال میں آ گئے، آپ نے چادر اس کے اوپر ڈال دی، اپنے اوپر ڈال لی، ارشاد فرمایا دیکھ اور دیکھ کر کہہ دے میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ سبحان اللہ۔ چادر کے اندر سے دیکھا تو کہنے لگا خدا کی قسم میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم۔ پل بھر میں سرکار مفتی اعظم ہند بغداد والے آقا سے ملا دے رہے، یہ وہ بریلی ہے، اللہ کی قسم بریلی۔ دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ الحمدللہ، میں افریقہ کے اکثر ممالک میں جاتا رہتا ہوں، ایتھوپیا، ہرارے، زمبابوے، زامبیا، موزمبک، نیروبی، ملاوی، ایتھوپیا، روانڈا، ان تمام ملکوں میں، اور آپ دیکھ لو بامبے سے جب نکلو تو ایتھوپیا ہو کے جاؤ تب بھی ایتھوپیا تک 6.5 گھنٹے، اور پھر ایتھوپیا سے ہرارے 6 گھنٹے، اور اگر پرماننٹ فلائٹ چلے تو 13 گھنٹہ، ورنہ 17 گھنٹہ لگتا ہے وہاں ہرارے زمبابوے زامبیا جانے کی۔ ایک سوچ میری ہوئی یار کہاں ہندوستان ہے اور کہاں یہ ممالک ہے، کالے کلوٹے لوگ ہیں، ننگے بوچے لوگ ہیں، یہ لوگ جانتے ہی نہیں، نہ اردو جانے نہ کچھ جانے۔ افریقی لوگ کیسے رہتے ہیں آپ کے دیکھیں یہ نیوز وغیرہ میں۔ میری ایک سوچ ہوئی یار کہاں انڈیا ہے، کیا وہ لوگ بریلی کو جانتے ہوں گے؟ تو کبھی کبھی آؤٹ ایریا میں پروگرام ہوتا ہے، وہ لوگ پہناوا بھی عجیب، نہ ہماری بولی سمجھے۔ تو جب ہم لوگ کوئی عالم ہمارے جب جاتے ہیں آؤٹ ایریا میں، علماء جاتے ہیں تو ٹرانسلیشن کرنے والے ہوتے ہیں، ہم نے اردو میں تقریر کی تو وہ انگلش میں ٹرانسلیشن کریں، وہ ہماری بات نہیں سنتے، وہ ہماری بات بالکل نہیں سمجھتے، وہ پہننے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، انہیں کوئی اسلامی ڈھنگ نہیں معلوم، لیکن اللہ کی قسم جب بریلی کا نام آتا تھا تب وہ نعرے لگاتے تھے میرا یقین کہ اٹھا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، ارے جس سمت دیکھی ہے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، دیوان اعلیٰ حضرت۔ آج ساری دنیا بریلی بریلی کیوں کرتی ہے؟ اللہ کی قسم بریلی نے کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا، بریلی نے کبھی شریعت کے حق کو تجاوز نہیں کیا۔ آپ جسے دنیا اختر رضا کہتی ہے، ساری دنیا وہ اختر رضا، اللہ کی قسم ان کی شان ذرا دیکھیں، وہ بھی زمانے طالب علمی میں اسٹوڈنٹ لائف بالکل چمکدار ہوتی ہے، جس انسان کی زندگی کی اصلیت دیکھنی ہو تو اس کی اسٹوڈنٹ لائف دیکھیں، اگر وہ بگڑائل ہے تو سب جان جاؤ گے، اچھا ہے تب بھی جان جاؤ، وہ اوریجنالٹی وہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بریلی کا جسے شہزادہ کہتے ہیں، علامہ اختر رضا جسے دنیا کہتی ہے، یہ پڑھ رہے ہیں مصر جامعہ ازہر، چند سال ابھی ہوئے ہیں پورے انڈیا کے بچوں کے کمانڈر ہو گئے، پورے انڈیا کے بچوں کے سپہ سالار ہو گئے۔ اندرا گاندھی گئی تھی وہاں تو اندرا گاندھی سے وائس چانسلر نے کہا انڈیا کے بہتیرے بچے پڑھتے ہیں، آپ انڈیا کی پی ایم ہیں تو کیا اپنے ملک کے بچوں سے ملیں گی؟ اندرا کی باہیں کھل گئی، کہنے لگی کیوں نہیں، وائس چانسلر جی انڈیا والے بچے کو بلاؤ، میں ان سے ملاقات کروں گی، جو ان کی چاہت فرمائش ہوگی میں پوری کروں گی۔ بلاؤ، وائس چانسلر نے کہا انڈیا کے بچوں ایک ہال میں جمع ہو جاؤ، سارے بچے جمع ہو گئے، بچوں سے کہا تمہارے ملک کی پی ایم آئی ہوئی ہے، چلو ملاقات کرو، جو تمہاری فرمائش ہو پوری کریں گی۔ بچوں نے کہا جی نہیں، ہمارا کمانڈر بریلی کا شہزادہ اختر رضا ہے، وہ کمانڈر جب آگے چلے گا فوج پیچھے چلے گی، سپہ سالار آگے چلے گا فوج پیچھے چلے گی۔ اچھا جب وہ جائیں گے تب جاؤ گے کہاں؟ جا کے کہا اختر رضا
تمہارے ملک کی پی ایم آئی ہے، جو تم چاہو وہ فرمائش کر دو، تمہاری ہر چاہت تمہارے ملک کی پی ایم تمہاری ہر چاہت پوری کریں گی، چلو ملاقات کر لو۔ بریلی کے شہزادے نے جواب کیا دیا تھا، اللہ کی قسم اس نے کہا اے وائس چانسلر، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے ہماری نگاہ کسی غیر عورت کو دیکھے، ہمیں نہیں جانا ہے، شریعت کی ہمیں پاسداری کرنی ہے۔ یہ بولی کس کی ہے؟ بریلی کے نوجوان کی بولی۔ آج پی ایم آ گئے، یہی چیز دیکھ لو آپ دیوبند میں، اب ہماری نہ مانو، آپ دیکھ لو، نیٹ کا زمانہ ہے، دیکھ لو 100 سالہ جشن ہوتا ہے، 100 سال پہ جلسہ، تو 100 سالے جلسے پہ جب گئی اندرا تو سارے علماء جو ہے اسٹیج پر، اور اندرا گاندھی اسٹیج پہ جو کرسی ہے کرسی، تو ظاہر سی بات ہے داڑھی والے نیچے نہیں ہوئے، ساڑی والی اوپر ہوئی۔ صبح جب پیپر کی کٹنگ نکلی تھی، اوپر ساڑی نیچے داڑھی، یہ پیپر کی ہی ڈنگائی تھی، اور سارے ملا دیوبند کے اندرا کو اور بریلی کے اس نوجوان سے کہا گیا، نوجوان نے کہا میری شریعت اجازت نہیں دیتی میری نگاہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ اللہ کی قسم، تو لڑکوں سے کہا وائس چانسلر نے وہ نہ جائیں، تم لوگ چلو۔ بچوں نے کہا جی نہیں، جہاں ہمارا کمانڈر نہیں وہاں ہم بھی نہیں، جہاں ہمارا سپہ سالار نہیں وہاں ہم بھی نہیں۔ مجبور ہو کر وائس چانسلر نے آ کر کہا میں معافی چاہتا ہوں، ایک شہزادے ہیں وہ نہیں آئیں گے تو انڈیا کے بچے نہیں آئیں گے۔ اندرا نے برجستہ کہا تھا کہ اے وائس چانسلر، ارے وہ شہزادہ کہیں بریلی کا تو نہیں ہے، بریلی ہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام کا پاس و لحاظ کیا جاتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، نعرے تکبیر۔ اے غوث اعظم کا جشن منانے والوں، اللہ کی قسم دل ہمیشہ بریلی کی طرف جھکائے رکھو، اور غوث اعظم رکھیے بریلی کو جو فیضان ملا ہے سیدھے بغداد معلیٰ سے ملا ہے۔ بغداد والے کے نائب کہہ رہے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند، اور گزارش یہ ہے نمازوں کی پابندی بھی کیا کرو۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، بڑی توجہ سے سننا، اور کہنے لگا حضور اہل و عیال بہت ہیں، اخراجات بہت ہیں، کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہم لوگ بھی باباؤں کے پاس جاتے ہیں، بابا بہت پریشان ہیں، کمائی میں برکت نہیں، تو بابا ایسا نسخہ بنائے گا کہ پوری دنیا تمہیں کہیں نہ ملے، مجبور ہو کر واپس آؤ، پیسہ آپ لے لو، آپ لے آؤ۔ لیکن ایسے ہی آیا حضور، اہل و عیال بہت ہیں، برکت نہیں روزی میں۔ غوث اعظم نے نگاہیں بند کر لی، ارشاد فرمایا اے آنے والے جا، اپنے گھر کے دروازے پر پردے لگا لے، پردے لگائے رکھنا، 11 دن جب گزر جائے تو میرے پاس آنا، پھر بتانا برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ پردہ لگا دیا، 11 دن گزر گئے، بڑا تحفے تحائف لے کر آ گیا حضور، جب سے پردہ لگا اتنی برکت کی سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن بغداد والے آقا، ہمیں آپ نے نہ کوئی وظیفہ بتایا نہ کوئی عمل بتایا، بس یہ کہ گھر کے دروازے پر پردے لگا لے۔ حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ جواب سن، جواب دیتے ہیں غوث اعظم نے شخص سن، جب تیرے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا، راستہ چلنے والوں میں جہاں نمازی چلتے وہیں بے نمازی بھی چلا کرتے ہیں، اور جو بے نمازی ہوتے وہیں چکر مکر وہی زیادہ دیکھتے ہیں۔ بھئی نمازی تو اکثر نگاہیں نیچی کرتے ہیں، اور جو بے نمازی بہوا کی طرح یہاں دیکھتے چلتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جہاں نمازی چلتے وہیں بے نمازی بھی چلتے، اور جب تیرے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا، بے نمازی کی منحوس نظر پڑ جاتی، اور جب بے نمازی کی منحوس نظر تیرے گھر میں پڑتی تو اس کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت اٹھ گئی تھی، اور جب تو نے گھر کے دروازے پر پردے لگا لیا، بے نمازی کی منحوس نظر سے تیرا گھر محفوظ ہو گیا، اللہ نے برکتوں کا سیلاب عطا فرما دیا۔ غور کرو مسلمانوں، جس گھر میں بے نمازی کی منحوس نظر پڑ جائے گھر کی برکت اٹھ جائے، تو جس گھر میں بے نمازی خودے بیٹھے
निगाह नहीं खुदे बैठा है। बताओ उस घर में बरकत कहाँ से? अब दुआ तावीज़ बनवाते रहो बनवाते रहो बनवाते रहो, पैसा उनको देते रहो। इधर गरीबी है, उन लोग और चूस रहे हैं, और लो अभी और काम होगा, अभी ये सामान लाना, अभी और काम होगा। गरीबी है ही है, उसके बाद और वो खा खा के और गरीब कर दे रहा है। गौसे आजम के चाहने वालों, आप नमाजें पढ़ो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी है। इशा की वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी। आज हम लोग बस नारा लगाते हैं गौसे आजम, लेकिन आज उनकी सीरत से हम बहुत दूर। है मुबारक हो आप लोग, खुदा की कसम इतना बड़ा जलसा किया। इस जलसे में ये अहद करके उठना कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों की ठंडक हम पहुंचाएंगे। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक जो नमाज है, हम नमाज उनके औकात पर अदा करते रहेंगे। और आज जो हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं और अपनी बदकिस्मती पर हम मातम कर रहे हैं। दुनिया हमको सता रही है, हुकूमत हमें तकलीफ पहुंचा रही है। हजरात हम नहीं मानते। अल्लाह की कसम आज थोड़ी देर के लिए सोचो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए लोगो तुम 5 वक्त नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कितने मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते? चंद बूढ़े मस्जिद में होते हैं। नौजवान तो कहते हैं बुढ़ा जाए मस्जिद, हम तो भी जवान हैं। ये तो पैर कब्र में लटकाया इसलिए जा रहा है, लेकिन नौजवान मस्जिद नहीं जाता। हाँ, कुछ है नौजवान जिन्हें अल्लाह तौफीक देता, लेकिन जुमा का दिन आता है तो जो कब्बो नमाज नहीं पढ़ा, जुमा के दिन नहा वहा के वो भी जाता है। और हर गांव में ऐसे भी लोग होते हैं एक ना एक जो कभी जुमा भी नहीं पढ़ते, वो सिर्फ साल में एक नमाज, ईद और बकरीद। और जो कब्बो जुमा नहीं पढ़ता उसको देखोगे ईद के दिन 4 बजे नहा के मुसल्ला उसल्ला लेकर अगली सफे बड़े आराम, क्योंकि साल भर में पढ़ना है तो कायदे से पढ़। अल्लाह रहम फरमाए, हमारे मोहल्ले में भी एक नौजवान, तो कुछ लड़कों ने उससे कहा कि भाई तू कैसा मुसलमान है यार कि जो सिर्फ ईद और बकरीद पढ़ता है, कोई नमाज ही नहीं पढ़ता। अल्लाह उसको हिदायत दे। जवाब क्या देता है? मुसलमान है वही जो नमाज पढ़े 2 ही। ऐसे अल्लाह रहम फरमाए, उसे हिदायत। अर्ज ये करना है जो कभी जुमा नहीं पढ़ता वो भी ईद की नमाज पढ़ने जाता है। और कहीं हमारे इमाम साहब से चूक हो गई, गलती हो, भाई जैसे हमसे गलती हो जाती है हमारे इमाम से भी भूल हो सकती। कई तकबीर में भूल हो गई तो डेली वाला नमाजी कम, हफ्ते वाला नमाजी कम, ये साल वाला नमाजी इमाम साहब की अच्छी खैरियत रहता कि वाह पहली बार नमाज पढ़ने वो भी तुमने खराब कर दिया। इमाम साहब जब मिलेंगे तब तो अगर वो इधर से आ रहा है, इमाम साहब जा रहे तो बेचारे इधर चले गए, ये मिलेगा भी फिर नाराज। अर्ज ये करना है, अल्लाह ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ो पाबंद नहीं, हफ्ते में जुमा की पाबंद नहीं, साल में 1 नमाज की पाबंद, ईद की नमाज के सारी दुनिया का मुसलमान पाबंद। अब आप जरा देखो, जब दुनिया का सारा मुसलमान 1 नमाज का पाबंद हुआ, आपने बड़े बड़े शहरों में हमसे ज्यादा देखा, ईद की जब नमाज होती है थोड़ी देर में मस्जिद फुल, सफे रोड पर आ गई, रोड भी भर गया। अब सफे चल रही है बड़ के एकदम चौराहा जमा, ट्रैफिक जाम, आने जाने का रास्ता बंद, चारों तरफ से पुलिस का पहरा। इसी में अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी आ जाए, है किसी प्रधानमंत्री में इतनी जुर्रत कि गरीब मुसलमान अल्लाह की बारगाह में खड़ा आगे से चला जाए, फौरन पुलिस अटैक करेगी स्टाफ से। क्यों? मुसलमान नमाज पढ़ है, प्रधानमंत्री लेकिन गाड़ी खड़ी है, सीएम उनकी स्वागत के लिए इधर से आ रहे थे स्टाफ सर, क्यों? मुसलमान नमाज पढ़। आईजी इधर से आ रहा था स्टाफ सर, क्यों? मुसलमान नमाज पढ़। डीआईजी आ रहा था स्टाफ सर, क्यों? मुसलमान नमाज पढ़। क्या शान है आज तुम्हारी, कितने हम गरीब हैं। पीएम मेरा इंतजार कर रहा है, सीएम मेरा इंतजार कर रहा है, अल्लाह की कसम आईजी मेरे इंतजार में है, डीआईजी मेरे इंतजार में है। वक्त का पीएम होगा, न जाने कब तक नमाज पढ़े। ड्राइवर गाड़ी मोड़ो उधर चलो, जब ड्राइवर गाड़ी मोड़ेगा उधर, सीएम उनकी स्वागत के लिए उधर मुड़े, आईजी उधर मुड़ा, डीआईजी उधर मुड़े। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब दुनिया भर का मुसलमान सिर्फ साल में 1 नमाज का पाबंद हो गया तो हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदार अपने अपने रास्ते मोड़ने पर मजबूर हो गए। मेरा
کرنے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن افسوس کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ بدل دو وقت کو پروانو اب خدا کے لیے، چراغ بن کے چلو بزم مصطفیٰ کے لیے، کردار سے بنا یہ معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ حضرات جو وقت ملا تھا وقت کے مطابق اب ہماری تقریر آگے نہیں ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ زندگی کبھی وفا کریں۔ آپ نے محبت سے بلایا کہ حاضری ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔